الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آپ علیہ السلام کی آمد جو ہوئی ہے وہ عرب قوم میں ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان عربوں کے کیا حالات تھے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اب عرب جو قوم ہے یہ انتہائی فصیح و بلیغ، اور اللہ نے ان کو ایسی صفات دی تھی کہ یہ اپنی صفات میں اقوام عالم سے ممتاز تھے۔ انتہائی قادر الکلام، یعنی ایک ایک شخص ان کا ایک مجلس میں بیٹھ کر سینکڑوں اشعار کہہ دیتا تھا، اور انتہائی سخی لوگ تھے۔ مہمان کے آنے پر اپنے گھر کا جانور ذبح کر دیتے تھے، حتیٰ کہ واقعات میں ملتا ہے کہ اونٹ بھی ذبح کر دیتے تھے مہمان کے آنے پر۔ اور اسی طرح ان کی جرأت اور بہادری، اور یہ انتہائی ممتاز تھی باقی قوموں سے۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہوئے ان پر اخلاقی خرابیاں اور معاشرتی خرابیاں بہت سی آ گئیں۔ انہی میں سے ایک ان کی بت پرستی ہے۔ اب بت پرستی کو آپ دیکھیں کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے مطابق اس کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 میں فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اب اس میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ اس قوم کے بت تھے۔ اب اس قوم میں بت پرستی کیسے آئی کہ ان قوم کا اور شیطان کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور ان مکالمے میں شیطان نے ان سے کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی تعظیم بجا لو جو مر گئے۔ انہوں نے کہا کیسے تعظیم بجا لیں؟ شیطان نے ان سے کہا کہ ان کی تصویریں بناؤ اور ان کی تعظیم کیا کرو۔ اس طرح شیطان کے کہنے پر انہیں تصویریں بنائی، ان کی تعظیم سے شروع ہوئے، پھر چلتے چلتے ان کے مجسمے بنائے، اور آ کر ان کی عبادت اور سجدہ ریزی تک پہنچے۔ اور یہ قوم نوح میں چلی سب سے پہلے۔ اور عرب میں سب سے پہلے کیسے آئی؟ عرب میں ایک شخص گزرا ہے عمرو بن لحی۔ یہ شخص اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی صدی عیسوی کا شخص ہے۔ یہ شخص تاجر تھا اور تجارت کے لیے شام جایا کرتا تھا۔ شام میں تجارت کے لیے گیا تو وہاں قوم عمالقہ آباد تھی۔ تو چونکہ جو قوم بادشاہی اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے قوی ہوتی ہے تو عام آدمی اس سے مرغوب ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ قوم عمالقہ بتوں کے پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ ان سے متاثر ہوا، اور اس نے واپسی پر جب سفر واپسی ہوا اس نے کہا کہ ایک بت آپ مجھے بھی دے دیں کہ میں بھی اس بت کی پوجا کیا کروں۔ اس نے وہاں سے حبل نامی بت لایا اور حرم میں آ کر اس بت کو نصب کیا، اور تمام عرب قبائل کو ترغیب دے کر اس بت کی جو پوجا پاٹ تھی اس پر ابھارا۔ تو پہلا بت یہ لے کر آیا، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من علیہا، یعنی جو نیک سنت نیک کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو خود بھی اس کا اجر ملتا ہے، بعد میں جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیک کام میں پڑتے ہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من علیہا، یعنی جو انسان برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اس برائی کا خود بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، اور جو برائی پر چلنے والے ہیں اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس بت پرستی کی ابتدا اس نے کی ہے۔ اب اس نے جب ابتدا کی تو آہستہ آہستہ عرب قبائل میں بت پرستی پھیل گئی، اور اتنی پھیل گئی کتاب الاسنام میں موجود ہے کہ ہر قبیلے کا علیحدہ بت ہوتا تھا، اور ہر شخص نے اپنا بت خانہ بنایا ہوتا تھا۔ جو بت خانہ بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا وہ اپنے گھر میں ایک بت بنا لیتا تھا، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ بیت اللہ کے سامنے یا کسی بھی جگہ پر کوئی پتھر گاڑ کر اس کے گرد طواف کرتا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتا۔ اور اتنی بت پرستی بڑھی کہ بیت اللہ، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا اس میں 360 بت لا کر انہوں نے نصب کر دیے۔ اور پھر ایک واقعہ ملتا ہے
کہ صفا اور مروہ میں جو صفا پر عیساف نامی بت اور مروہ پر نائلہ نامی بت کو انہوں نے رکھا، یہ دو دراصل آپس میں مرد و عورت عشق میں مبتلا اور انہوں نے بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکی تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر ایسا کام کیا، اللہ نے ان کے دونوں کو بت بنا دیا، تو انہوں نے ان کو بھی اٹھا کر جو اللہ کے مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اٹھا کر صفا اور مروہ پر سائی کے لیے رکھ لیا اور ان کا استعلام کرتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے جب سائی کے دوران صحابہ کو اشکال پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کی تو یہ بت رکھے ہوئے تھے اور اس لیے یہ سائی کرتے تھے، اس لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے شعائر ہیں، لہذا حج اور عمرے میں ان کی سائی بھی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کے بتوں کی بات تھی کہ ایسے ایسے بت انہوں نے، ایک روایت ہے بخاری شریف کی، ابو رجاء الاتاردی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی خوبصورت پتھر کو دیکھتے تو اس کو اٹھا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے، اور جب اس سے خوبصورت پتھر ہمیں مل جاتا تو پہلے والے کو پھینک کر اس خوبصورت پتھر کو اٹھاتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے، اور پھر اگر کوئی پتھر کہیں بھی نہ ملتا تو مٹی کو اکٹھا کر کے مٹی کا ایک جگہ مٹی کو اکٹھا کرتے اور بکری کو پکڑ کے لاتے، اس کے اوپر کھڑا کرتے، بکری کا دودھ اس مٹی میں دھوتے اور پھر جو گارا سا بنتا دودھ ملانے سے پھر ہم اس کا بت بناتے اور اس کی پوجا کرتے۔ تو ایسے ایسے ان کے بت تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ سفر پر جاتے تو سفر پر کوئی بت نہ ملتا تو سب وہاں ریت اکٹھی کر کے، اگر پانی نہ ملتا، صحرا تھے ظاہر بساؤ کا پانی نہیں ملتا تھا، تو ریت اکٹھی کر کے اس میں اونٹنی کا دودھ یا اپنے جانور کا دودھ دھو کر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، یعنی ایسی بت پرستی آ گئی تھی۔ اور جب سفر پر جاتے تو ہر شخص نے اپنے گھر میں جو بت رکھا ہوتا، سب سے سفر پر نکلتے وقت سب سے آخری کام اس کا یہ ہوتا کہ وہ اس اپنے بت کو چھوتا، اس کے پاس سے رخصت ہوتا، اور واپسی پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ اپنے بت کو آ کر سلامی کرتا اور اس کو چھوتا۔ یہ ایسی ان پہ بت پرستی تھی۔ کتاب الاسنام میں ہے، کلبی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص اگر سفر کے لیے جاتا تو سفر میں کسی جگہ پر اگر پڑاؤ ڈالتا تو وہ 4 پتھر اٹھا کر لاتا، ان میں سے جو خوبصورت پتھر ہوتا اس کی پوجا پاٹ کرتا، اس کو بت بنا لیتا، اور جو باقی 3 پتھروں کو اپنی ہانڈیا کے نیچے رکھ کر چولہا بنا لیتا۔ تو یہ ایسی ان کی بت پرستی ان میں عام ہو گئی تھی۔ اور یہاں تک بس نہیں بلکہ ان کے ہر معاشرے میں ہر جگہ پر انہوں نے بت پرستی کو رواج دیا تھا، اور یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حتیٰ کہ بعض لوگ قبیلے ایسے تھے جو فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں الیاذ باللہ، اور فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، اور بعض لوگ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے کام کاج میں شریک مانتے تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مختلف قبیلے مختلف سیاروں اور ستاروں اور چاند کو بھی اپنا معبود بنا کر اس کی بھی پوجا پاٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ پوجا پاٹ میں آگے نکل